ترقی ہونی چاہیے. پہلے میں نماز پڑھتا تھا، سنتیں ادا کرتا تھا، اب مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے. ترقی ہے. پہلے میں قرآن سادہ پڑھا ہوا تھا، اب میں نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے. ترقی ہونی چاہیے. پہلے میں مسلمانوں سے خیر خواہی پوری نہیں کرتا تھا، اب مجھے بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے. ترقی ہے. اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، مجھے وہ پڑھائی کرنی چاہیے. اپنے ملک کو لے کے چلو، اپنے ملک کو اگر بلڈ کرنا ہے. میرے پاس وہ علم اور ہنر نہیں ہے کہ میں انجینئر بنوں، میں میڈیکل میں جاؤں، میں دوسرے شعبوں میں جاؤں تاکہ اس کو بھی میں بلند کروں. میں اغیار کا غلام نہ بنوں، اپنے ہاتھوں پہ اللہ عز و جلال کی رحمت کو لانے کی کوشش کروں. یہ ترقی ہے. لیکن کب؟ یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے نماز کی پابندی، قرآن پڑھنا اور مسلمانوں کی قدر کرنا، بڑے کا احترام کرنا، رشتہ داریوں کو سنبھالنا، اپنے گھروں کو رونقیں دینا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا. یہ ترقی ہے جو عثمان کے پاس تھی، وہ ترقی جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے. عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر اور مسجد نبوی میں صف اول کے نمازی ہے. صبح کی نماز ہے، تاجر کہتا ہے بس آفس میں لیٹ ہو گیا، اس لیے رات نیند نہیں پوری ہوئی، نماز نہیں پڑھ سکا. یہ عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہے، فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، وہ تو گر گئے. یہ نماز بھی پوری کروائی تو اس تاجر نے پوری کروائی. یہ ترقی ہے. یہ ترقی نہیں ہے کہ اسلام جاتا ہے تو جائے، ہمیں پیسہ چاہیے. یہ ترقی نہیں ہے. رب کے عذاب کو دعوت ہے، رب کے قہر کو دعوت دینا ہے. اللہ کی رسول نے فرمایا تھا میں یہ طبلے توڑنے آیا تھا، اور فرمایا جس قوم کے اندر رقص کرنے والی زیادہ ہو جائیں گی، عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ کسی کو بندر بنا دیں گے، کسی کو خنزیر بنا دیں گے، اور لوگ اچھے بنے ہوں گے، وہ زمین کا حصہ دھنسا دیا جائے گا. اللہ ایسی ترقی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ ترقی اس وطن عزیز کو عطا کرے جو ترقی صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قہر سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.